جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنے درس نمبر 35 کو پڑھیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ مہر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ بین کتفیہ خاتم النبوۃ وہو خاتم النبیین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا یہ وہ علامت ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیے جائیں کہ آپ ہی وہ نبی آخر الزماں ہیں جن کی بشارت دی گئی ہے۔ مہر نبوت اللہ سبحانہ و تعالی کی نشانیوں میں سے وہ عظیم نشانی ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخصوص فرمایا۔ مہر نبوت کا محل وقوع بین الکتفین یعنی دونوں شانوں کے درمیان، عند ناغذ کتفہ الیسریٰ یعنی مہر نبوت بائیں شانے کے ناغذ یعنی نرم گوشت کے پاس تھی۔ مہر نبوت کی شکل و صورت۔ راویوں نے مہر نبوت کی شکل و صورت سمجھانے کے لیے تشبیہ استعمال کی ہے۔ کسی نے اسے بیضہ کبوتر سے اور کسی نے سرخ غدود سے جو عام طور پر جسم پر ہوتا ہے تشبیہ دی ہے۔ مہر نبوت ایک ایسی ابھری ہوئی چیز تھی جو ہم رنگ بدن، مشابہ جسد اطہر اور صاف اور نورانی تھی۔ اسی کو خاتم النبوہ یعنی مہر نبوت کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت مجمع تھا۔ میں نے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پس پشت چکر لگایا۔ بریکٹ میں لکھا ہے راوی نے اس جگہ غالباً چکر لگا کر فعلی صورت بیان کی ہے، یعنی ان کا عمل بیان کیا کہ جیسے انہوں نے پیچھے سے چکر لگا کر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا منشا سمجھ گئے اور اپنی پشت مبارک سے چادر اتار دی۔ میں نے مہر نبوت کی جگہ کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مٹھی کے ہم شکل دیکھا جس کے چاروں طرف تل تھے جو گویا مسوں کے برابر معلوم ہوتے تھے۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور میں نے عرض کیا، اللہ جل شانہ آپ کی مغفرت فرمائے، یا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما دی، جیسا کہ سورہ فتح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ میں نے کہا ہاں، اور تم سب کے لیے بھی، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے حکم فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا کرو، اپنے لیے بھی اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب ہی کے لیے دعائے مغفرت فرما چکے ہیں۔ ماقبل سے رب۔ سفر ہجرت کے واقعے میں ایک مشہور واقعہ حضرت
سراقہ بن مالک جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ وہ کس طرح تعقب میں گئے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خیمے میں آرام فرمایا، اور معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کی شاندار الفاظ میں تعریف بیان کی۔ اب ہماری ہیڈنگ ہے عاشقین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ کی راہوں پر انتظار کرنا۔ حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے تشریف لے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو چکے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ کہاں تک پہنچے، کتنا سفر طے ہوا، کتنے روز کس جگہ ٹھہرنا پڑا۔ چنانچہ مدینہ منورہ کی عورتیں، بچے، چھوٹے بڑے، حتیٰ کہ یہودی قبائل بنو قینقاع، بنو نویر، بنو قریظہ، ان کے بڑے بڑے راہب سب باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دیکھتے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاقب میں آنا اور مشرف با اسلام ہونا، جس طرح 100 اونٹنیوں کا انعام سن کر حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعاقب میں نکلے تھے، اسی طرح حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے 70 لوگوں کے ساتھ اسی لالچ میں نکلے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا ہوا تو فرمایا کہ تو کون ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام بریدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ نام سے نیک فعل لیا کرتے تھے، یعنی اس لفظ کے مادے سے نکال کر، جیسے بریدہ کا مادہ برد سے ہے جو برودتن سے نکلا ہے، اس کے معنی سلامتی و سکون اور جمعیت پر مبنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا قد بردا امرنا و صلاحا، یعنی اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارا کام ٹھنڈا اور درست ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کون سے قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا بنی اسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمنا، یعنی ہم سلامت رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا بنی اسلم کی کون سی شاخ سے ہو؟ تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا بنی اسہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبت سہمک، تو نے اپنا حصہ پا لیا، یعنی تو نے اسلام میں سے اپنا حصہ پا لیا۔ اس کے بعد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ رسول اللہ۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی پاک سنتے ہی اسلام لے آئے اور کہنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ جماعت بھی مشرف با اسلام ہو گئی۔ اس وقت حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ شریف میں داخل ہوتے وقت آپ کے سامنے ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ اتارا اور نیزے سے باندھ کر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا امامہ اتارا اور نیزے پر باندھ دیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، اس وقت حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ جھنڈا لیے آپ کے آگے آگے چلنے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری۔ نیکسٹ ہیڈنگ، مدینہ شریف میں لوگ روز شوق دیدار کے واسطے مدینہ شریف سے باہر آتے۔ جب دوپہر ہو جاتی، دھوپ تیز ہو جاتی تو اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ روزانہ یہی معمول تھا۔ ثنیۃ الوداع، مدینہ شریف میں جس مقام پر روزانہ سب حاضر ہوتے تھے اس کا نام ثنیۃ الوداع ہے۔
ابھی بھی مدینہ شریف میں یہ جگہ موجود ہے۔ شاہ فہد کی عقیدت: مسجد نبوی میں ایئر کنڈیشننگ پلانٹ لگانا تھا جو سب سے بڑا ہے۔ جب حرم شریف کی قریبی جگہ پر یہ پلانٹ لگا رہے تھے تو خادم الحرمین نے کہا کہ اس جگہ پلانٹ نہ لگائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گاڑیوں کا دھواں، پیٹرول کی بو مشینیں کھینچیں اور وہ کسی دوسری ہوا کے ساتھ شامل ہو کر حرم کے اندر مسجد نبوی میں چلی جائیں، یہ ادب کے خلاف ہوگا۔ تو اس پلانٹ کو اس مقام پر لگایا جائے جس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے تھے، تاکہ ٹھنڈی ہوا جو پیدا ہو کر آئے تو اسی مقام سے آئے۔ یہ کیسی محبت اور کیسا ادب اور کیسا احترام ہے! ہم نے تو کبھی اس باریکی پر غور ہی نہیں کیا، بس عشق نبی کے نعروں پر ہی اکتفا کیا ہے۔ بہرحال مدینہ والے روزانہ ثنیۃ الوداع پر آتے اور لوٹ جاتے۔ اللہ کی شان! جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں داخل ہوئے، ایک یہودی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ اس نے دور سے آواز لگائی، یا اہل المدینہ ھذا مطلوبکم ھذا جدکم، اے اہل مدینہ وہ شخص آ گیا ہے جو تم کو مطلوب ہے، تمہاری خوش بختی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ استقبال۔ اس خبر کا کانوں میں پڑنا تھا کہ انصار والہانہ و بیتابانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے دوڑے اور نعرہ تکبیر سے بنی عمر بن عوف کی تمام آبادی گونج اٹھی۔ روایت میں آتا ہے کہ ہم نے اللہ کی قسم اس سے زیادہ روشن دن مدینہ میں کبھی نہیں دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آج مدینہ میں 2 سورج نکلے ہیں۔ مرحبا اہلاً و سہلاً کی صدائیں گونجنے لگیں۔ مرد و عورت چھوٹا بڑا کہنے لگا، جاء رسول اللہ، جاء نبی اللہ۔ بنو نجار کی لڑکیاں بچیاں دف بجاتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے گھروں سے نکل آئیں، اور پردہ نشین اپنے گھروں سے اور کچھ عورتیں ان بچیوں کے ساتھ، مرد، بچے، بوڑھے، جوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں گنگنانے لگے۔ سب کے ہونٹوں پر یہی الفاظ تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا۔ انہی الفاظ کو بعینہ ہی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح صحیح بخاری میں روایت فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس زمانے میں 8 سال کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے در و دیوار ایسے منور اور روشن ہو گئے جیسے آفتاب طلوع ہوتا ہے، اور جس دن اس آفتاب نبوت نے اس جہاں سے روپوشی کی، سب جگہ تاریک ہو گئی تھی، اسی طرح جیسے سورج غروب ہوتا ہے۔ مدینہ شریف آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف کی پیشگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کاروان تجارت کے ساتھ شام سے واپس ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سفید لباس پیش کیا، اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دونوں حضرات کی خدمت میں لباس پیش کیا۔ مدینہ شریف میں پہلا قیام یا اول النزول۔ مدینہ طیبہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک آبادی ہے جسے قبا کہتے ہیں۔ یہاں انصار کے کچھ خاندان آباد تھے۔ سب سے زیادہ عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان ممتاز تھا۔ اس خاندان کے سردار کلثوم بن ہدم تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن ہدم کے مکان میں قیام فرمایا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبیب بن اصاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام فرمایا۔ انصار
ہر طرف سے جوق در جوق آتے اور جوش عقیدت میں عاشقانہ اور والہانہ سلام کے لیے حاضر ہوتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مدینہ شریف ہجرت کرنا۔ 3 روز کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کفار قریش کی امانتیں لوٹانے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تو اسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادمانی اور مسرت میں اضافہ فرمایا۔ ارباب سیر فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو پیدل سفر کرتے ہوئے تشریف لائے، جس کی وجہ سے ان کے پاؤں میں چھالے بن گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا تو وہ چھالے اسی وقت ٹھیک ہو گئے۔ یہ کیفیت اس روز کی مانند ہے جو غزوہ خیبر میں پیش آئی تھی کہ آنکھوں میں شدید درد تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں لگایا اور وہ فوراً ٹھیک ہو گئیں اور پھر کبھی دکھنے نہ آئیں۔ دن و تاریخ آمد مدینہ منورہ، بعض کے نزدیک ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، بعض کے نزدیک ربیع الاول کی 13 تاریخ تھی۔ یہ اختلاف رؤیت ہلال کے باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے نکلنا 27 صفر کو ہوا تھا اور غار ثور سے پہلی ربیع الاول کو تشریف لے گئے۔ علماء کا اس قول پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 2 شنبہ کے دن رونق افروز ہوئے اور مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ تاریخ میں بہرحال اختلاف ہے۔ آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، اس کا اگلا حصہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں، اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں اور اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات تمام کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی،